السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کتنی بھی عبادت کرتا ہو، کتنے بھی نیک عمل کرتا ہو، اور اس کے آس پاس رہنے والے، ملنے والے، اس سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی ہوں، وہ اللہ کے نافرمان ہوں یا پھر اور کوئی کسی بھی گناہ میں لگے ہوئے ہوں، تو ان کو حقارت کی نظر سے کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیا معلوم کون سا عمل ان کا ان کے کام آ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کی تو بخشش فرما دے، لیکن اس حقارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش میں روک لگا دے۔ اسی لیے اپنے عمل کو مضبوطی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ہاں، عافیت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اپنے بھائیوں کو نصیحت ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد وہ نصیحت قبول کرتے ہیں تو فائدہ ان کا بھی ہے، اپنا بھی ہے، اور اگر وہ نصیحت قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے بھی ایک بات کہی تھی، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اے پیارے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو ان کو رسالت پہنچانے کی ذمہ داری ہے، بس آپ تو دین کی بات، شریعت کی بات ان تک پہنچا دیں۔ اب اس کے بعد اگر یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں تو پھر یہ انہیں نقصان سے خالی نہیں۔ اور رہا مسئلہ موت کے بعد کا، تو حساب کتاب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اور اپنے عمل میں اجتہاد کے ساتھ لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، خوب عمل کرتے رہیں، اور اللہ سے اچھی امیدیں بھی لگاتے رہیں۔ بنی اسرائیل میں دو دوست رہتے تھے جن میں کافی گہری دوستی تھی، اور ایک دوسرے سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ان میں ایک دوست وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں اجتہاد کیا کرتا، محنت کیا کرتا تھا، کوشش کیا کرتا تھا۔ اور ایک دوسرا اس کا دوست وہ اللہ کی عبادت میں کوتاہی کیا کرتا تھا اور گناہ بھی کیا کرتا تھا۔ تو یہ مجتہد بندہ جو تھا، جو اپنی عبادت میں اجتہاد کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، اس نے اس بندے سے ایک بار یہ کہہ دیا کہ بھائی تو بھی اللہ کی عبادت کرا کر، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلا کر، اور گناہ نہ کرا کر۔ تو اس بندے نے اس سے کہا کہ بھائی میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، تم اپنے کام میں مشغول رہو، تم اپنے کام میں لگے رہو، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ، میرے کریم آقا کے ساتھ، میرے غفور رب کے ساتھ ہے۔ اب اس بندے نے تو اس سے یہ باتیں کہہ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد دونوں کی روحیں قبض کر لی اور دونوں کو اپنے سامنے بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مجتہد سے جو عبادت میں اجتہاد اور کوشش کیا کرتا تھا، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ کیا تم غیب کی باتیں جانتے تھے؟ کیا تم مرنے کے حالات کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس کو معاف فرمائے گا، کس کو نہیں فرمائے گا، یا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو وہ بندہ خاموش رہا، کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو گنہگار بندہ تھا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا بندہ تھا، عبادت کرنے والے بندے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ بس عبادت کرنے والے کا گناہ یہ تھا کہ اس نے اس گنہگار بندے کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی میرے اس بندے کو مجھ پر یقین تھا، مجھ پر بھروسہ تھا، تو میں نے اس کے اس بھروسے کی بنا پر اس کی بخشش فرما دی، اور تم میری رحمت سے نا امید تھے تو میں نے تمہیں جہنم میں داخل فرما دیا۔